آج جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اور قربانی کے 15 مسائل۔ عشرہ ذو الحجہ ہے کیا؟ ذو الحجہ کے جو شروعاتی 10 دن ہوتے ہیں ان کو عشرہ ذو الحجہ کہتے ہیں۔ یہ 10 دن جو ہوتے ہیں، یہ 10 دن کے اعتبار سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے نا جس میں ہم جاگتے ہیں، تو دن کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت والے یہ عشرہ ذو الحجہ۔ ہاں، رات کے اعتبار سے وہ عشرہ جو رمضان کا آخری ہوتا ہے جس میں ہم جاگتے ہیں، رات کے اعتبار سے وہ زیادہ افضل ہے، لیکن دن کے اعتبار سے یہ زیادہ افضل ہے عشرہ ذو الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص یہ ذو الحجہ کے 10 دن جہاد میں جا کر کے گزارے تو یہاں رہ کر عبادت کرنا یہ زیادہ افضل ہوگا یا جو جہاد میں گیا 10 دن کے واسطے وہ زیادہ افضل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو یہاں رہ کر کے عبادت کیا وہ زیادہ افضل ہوا، الا یہ کہ کوئی شخص گیا جہاد میں اور شہید بھی ہو گیا تب وہ زیادہ افضل ہو گیا، کیونکہ اس نے شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ تو اب سوچئے عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ مختصراً ذو الحجہ کے یہ 10 دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں میں ہر قسم کی عبادت کو اکٹھا کر دیا ہے۔ عبادت کی اعلیٰ کوالٹیز جتنی بھی ہیں وہ سب ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے اور روزہ ہے، یہ ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو گئی، اسی لیے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور خاص طور سے یوم عرفہ کا دن اس کی تو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس دن روزہ آدمی رکھے۔ عرفہ والے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ حاجی لوگ وہاں نہیں رکھیں گے لیکن ہمیں رکھنا، حاجی لوگ نہیں رکھیں گے، ہمیں رکھنا۔ اور وہ اتنا عظیم دن ہے، اس دن کا روزہ اتنا فضیلت والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا عرفہ کا روزہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے، اختلاف ذہنوں کے اندر ہے۔ کب روزہ رکھنا؟ 9 تاریخ کو رکھنا یا پھر جب حاجی لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں تب رکھنا؟ کیونکہ یہاں تاریخ الگ رہے گی، وہاں عرفہ کا دن الگ رہے گا، تو اس کا خیال کرنا یا اس کا خیال کرنا یہ ایک بڑا جو ہے اختلافی مسئلہ فی الوقت بن چکا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے علماء، بہت سارے علماء یہ بولے ہیں کہ آدمی 9 تاریخ کو روزہ رکھے، کہیں بھی ہو تاریخ دیکھ کر روزہ رکھ لے، لیکن اگر ان اختلافات سے آپ کو بچنا ہے تو سیدھا سادہ میرا جواب یہ ہے کہ آپ کو جو ٹھیک لگے وہ روزہ رکھ لو۔ وہاں کے حساب سے آپ کو ٹھیک دکھ رہا ہے آپ رکھ لو، کیونکہ اس کی بھی فتاوے موجود ہیں۔ اور اگر 9 تاریخ کو آپ رکھنا چاہ رہے ہو یہاں کے حساب سے تو یہاں کے حساب سے رکھ لو، اور اس سے بھی بہتر اگر اور 8 اور 9 دونوں آپ رکھ لو تو نور علی نور ہے، اور اچھی بات ہے، دونوں رکھ لو، کیونکہ ویسے بھی عشرہ ذو الحجہ میں روزہ تو رکھنا ہی ہے، اور جو آدمی عشرہ ذو الحجہ میں روزہ رکھتا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو اگر پورا نہیں رکھ سکتے مت رکھو، لیکن 8 اور 9 کا رکھ لو، وہاں کے حساب سے بھی ہو جائے گا، یہاں کے حساب سے ہو جائے گا، اختلافات کی بات ہی نہیں آئے گی، ہے نا؟ مگر روزہ ضرور رکھیے۔
عرفہ کا روزہ ہاتھ سے جانے مت دیجیے. تو یہ عشر ذوالحجہ کی اہمیت ہے. عشر ذوالحجہ میں ایک اور زبردست کام کرنا جو ہم لوگ کرتے ہی نہیں, اور وہ کیا کام ہے عشر ذوالحجہ میں؟ جب ہم ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہیں اس وقت سے لے کر کے ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہم کو تکبیرات برابر کہتے رہنا ہے نا, تکبیرات برابر کہتے رہنا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, برابر کہتے رہنا. صرف فرض نماز کے بعد نہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ کہہ لیے, اس کے بعد نیکسٹ فرض نماز میں جو آئیں گے تو کہیں گے سلام پھیرنے کے بعد, نہیں, ہمیشہ کہتے رہنا. آپ گھر میں ہو, دکان میں ہو, آپ جا رہے ہو, آ رہے ہو, جہاں بھی اللہ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں ان تمام مقامات پر تکبیرات کہتے رہنا چاہیے. تو یہ عشر ذوالحجہ کی اہمیت ہے, اور الحمدللہ ہم لوگ عشر ذوالحجہ میں ہیں. اس وقت عشر ذوالحجہ چل رہا ہے. اچھا, اب ہم بات کریں گے قربانی کے مسائل. قربانی کے مسائل سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کے معنی کیا ہوتے ہیں. قربانی کے بہت سنے معنی کیا ہوتے ہیں. قربانی اصل یا کے ساتھ اگر ہم دیکھیں, قربانی ایک علمی بات بتاؤں, قربانی یا کے ساتھ تو یہ فارسی لفظ ہے, اور اگر قربان ہے نا یہ لفظ خالی دیکھیں بغیر یا کے تو یہ عربی لفظ. ویسے یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں حدیث کے اندر اس کے تعلق سے جو ورڈ آیا ہے عربی لفظ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اضحیٰ, اضحیہ, اضاحی, ہے نا, یہ لفظ آیا ہوا ہے. قربانی کے معنی ہوتے ہیں تقرب حاصل کرنا, قربت حاصل کرنا. شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا, یہ پورا مفہوم ہو گیا قربانی کا. یہ قربانی کا پورا مطلب ہو گیا. اور یہ قربانی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا جینا مرنا سب کچھ, قربانی, نماز سب اللہ تعالیٰ کی. بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, ابھی کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے, کوئی میسج میرے پاس آیا. ایک صاحب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کر نہیں سکتے, تو لوگ اپنے امی کے نام سے, اپنے نام سے, اپنے بچوں کے نام سے قربانی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا ہی نہیں ہے اسلام میں, تو یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دراصل اب تھوڑا سا کنفیوزڈ ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہیں کرتے. قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے نام سے کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرما, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے نام سے ہی ہے, بسم اللہ کہتے ہیں, بغیر بسم اللہ کے قربانی نہیں ہوگی. بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں نام لیتے ہیں مطلب ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرما, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. ورنہ قربانی جو کی جاتی ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, کسی کے نام سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ اصل سمجھنے والی چیز ہے. اچھا, میں اب قربانی کے مسائل جو ہیں نا وہ بڑے آسان طریقے سے انشاءاللہ پیش کروں گا. ہر سال بیان کرتا ہوں لیکن پھر بھی لوگ برابر پھر وہی سوال پوچھتے ہیں, اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جب بھی ایام آتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ عشر ذوالحجہ کی اہمیت یہ ہے, قربانی کا مسئلہ یہ ہے, مگر اگلے سال پھر وہی سیم سوال تیار رہتا ہے, پھر بیان کرنا پڑتا ہے. تو چلیے اچھی بات ہے, یاد دہانی کے لیے پھر سے ہو سکتا ہے کچھ نئی باتیں بھی آ جائیں. تو سوال جواب کے انداز میں ہم جو ہے قربانی رکھیں گے انشاءاللہ آج. اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم قربانی کرتے کیوں. قربانی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تازہ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں, ہے نا. جواب پورا یہ ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیے تھے نا اس لیے ہم کرتے ہیں, تو اس کا جواب رانگ ہے, کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں. ہاں
ان کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ہم قربانی اصل میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا ہے اور کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو بے شک ان کا واقعہ ہے، ان کی جو ہے ایک سنت، ایک طریقہ وہ کیے تھے، لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے نبی کی بات مانتے ہوئے اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اب پہلا سوال قربانی کے مسائل میں، اور مسائل کیا ہے میرے عزیزو، ایسے ہوتے ہیں کہ بہت غور سے سننا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے، آپ نیند میں ہیں، آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، آپ اونگ رہے ہیں، کہیں پورا سنٹینس میں ہاں کا نہ سن لیے تو پورا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے نا۔ یہ مسئلہ، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے، اس میں ہے اور نہ میں اگر آپ سن لیے تو پورا پلٹ گیا معاملہ، پورا مسئلہ الٹا پلٹا ہو جائے گا۔ اسی لیے جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس کو بہت غور سے سننا رہتا ہے نا، مسائل جب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، سوال کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی واجب ہے، قربانی فرض ہے، کیا ہے قربانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، یعنی ایک ایسی سنت ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے کیا ہے، برابر کیا ہے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، 10 سال رہے، برابر قربانی کرتے رہے۔ مکہ کے اندر حالات ہی ویسے نہیں، لیکن مدینہ کے اندر آنے کے بعد برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قربانی کرتے رہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ نہیں قربانی خالی حاجیوں کے لیے، یہ فالتو میں لوگ یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں، تو اس کی بات غلط ہوگی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے قربانی کرتے تھے۔ تو صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے قربانی ہے، اور قربانی سنت موقدہ ہے۔ اور یہ دلیل ہم کو ملتی ہے ایک حدیث سے، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ اب ہم جیسا ہی کوئی تھا تو بندہ پوچھنے والا، ہم لوگوں جیسا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یس اور نو میں جواب دو، ہاں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، واجب ہے کہ نہیں ہے، ایک دم کلیئر ایسے جواب دو۔ تو پھر سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی، یہ جواب دیا انہوں نے۔ تو بندہ پھر سوال کیا، تب وہ غصہ ہوئے اور کہا کہ تمہیں عقل ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے قربانی کی تھی، تو تمہیں قربانی کرنی چاہیے، وہ واجب ہے کہ نہیں ہے یہ بار بار کیوں پوچھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا، کرو۔ غصہ ہوئے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے اسی لیے یہ جو ہے مستحب عمل ہے اور سنت موقدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے قربانی کرنا۔ پھر اس کے بعد اس سوال کے جواب میں ایک چیز یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، قربانی کرنے کے بہانے نہیں، قربانی نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ علم رکھنا ضروری ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو حق ہی نہیں ہے کہ آئے۔ کیوں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، ہماری اصل میں 2 عیدیں ہی ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اگر نبی کہیں کسی کو کہ تمہارا حق ہی نہیں ہے عید میں آنے کے لیے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب ایک مسلمان اگر واقعی میں سچے مانو مسلمان ہے تو کٹ مرنے کی بات ہے اس کے لیے، لیکن لائٹ کوئی بات نہیں، بس جان دو، تو پھر اس کے لیے تو کچھ بھی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا آدمی سے مٹ جائے تو پھر جو چاہے کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر واقعی میں ایمان ہے، حیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، دوسرا سوال سنیے۔ دوسرا سوال، قربانی کے لیے کن جانوروں کا انتخاب کیا جائے؟
जानवर कैसा होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, कौन कौन से जानवर में कुर्बानी कर सकते हैं। तो सूरतुल हज में ये बात मौजूद है कि कुर्बानी का जानवर जो है वो 4 किस्म में से होना चाहिए, मेल फीमेल। 4 किस्म मेल फीमेल मिलाएंगे तो 8 हो जाएंगे। एक है बैल मेल फीमेल, एक ऊंट मेल फीमेल यानी ऊंट ऊंटनी, और भेड़ मेल फीमेल, और बकरी मेल फीमेल, यानी कि ये 4 हैं, इनको मेल फीमेल मिलाएंगे मुज़क्कर मुअन्नस तो 8 हो जाएंगे। इन्हीं में से कुर्बानी कर सकते हैं। अब कोई आदमी बोले कि हिरण के ला करके मैं काटता हूं कुर्बानी में दो, नहीं कर सकता है नहीं, इन्हीं में से करना। ये जानवर ये होना चाहिए। अच्छा, उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, उम्र के ताल्लुक से हदीस नहीं है। बाज लोगों ने उम्र बताया कि इतने साल का हो, उतने साल का हो। सीधा सादा जो हदीस में है उस पर अमल कीजिए। कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा होने के साथ साथ 2 दांता होना जरूरी है। अब 2 दांते का मतलब भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर से 2 दांते का मतलब लोग समझते हैं कि 2 दांत हो पूरे मुंह में। 2 दांता होने का मतलब 2 दांत हो, उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब होता कि उसके जो जैसे होता ना बच्चों का दूध का दांत गिर करके फिर दूसरा दांत आता है, ऐसे ही वो जानवर के चौड़े दांत ऐसे होते हैं, है ना, सामने से चौड़े दांत आ जाते हैं, वो बारीक वाले नहीं। वो दांत गिर करके दूसरा दांत आता है चौड़ा, है ना, तो वो दांता बोलते हैं उसको, है ना। वो ना पूरे मुंह में ऐसा काउंट करेंगे तो कई दांत निकल आएंगे, छोटे जानवर में भी कई। तो 2 दांता, तो जानवर 2 दांता होना जो है जरूरी है। हाँ, आप ढूंढे 2 दांता जानवर, ये बात बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि लोग जो है बोलते हैं चल जाता ना, चल जाता ना। पहले आप ढूंढिए, कोशिश कीजिए, जैसे दीगर चीजों में करते हैं। 2 दांता ही ढूंढिए, 2 दांता ही ढूंढिए। नहीं मिला आपको तो भेड़ या दुम्बे में गुंजाइश है कि अगर 2 दांता ना मिले तो 1 साल का किफायत कर जाएगा। भेड़ या दुम्बे में गुंजाइश है कि ढूंढने से नहीं मिला तो ये चल जाएगा 1 साल का भी, 1 साल भर का हो तो चल जाएगा। 2 दांता नहीं मिला, लेकिन सबसे पहले ढूंढना है। वो ये नहीं कि ढूंढे बैठे कुछ नहीं हो, चल जाता, फर्स्ट दिन ही जाकर साल भर का उड़ा, ऐसा नहीं। पहले ढूंढना है, फिर नहीं मिला तो फिर आप भेड़ या दुम्बे में जो है वो चल जाएगा, 1 साल का किफायत कर जाएगा। सही मुस्लिम के सिलसिले में हदीस। अच्छा, जानवर में कुछ बातों का और भी ख्याल कीजिए। 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कुर्बानी में नहीं चल सकते। नंबर 1, वो जानवर जो आंख का मरीज हो, आंख उसकी आड़ी तिरछी हो, आंख बह चुकी हो, आंख मुकम्मल सफेद हो, अंधा हो, आंख बाहर निकली हुई हो, यानी ऐब जाहिर हो रहा है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि आप देखेंगे तो ठीक ठाक नजर आएंगे, लेकिन वो अंधे होते हैं। अब आदमी रस्सी से पकड़ के चलाता तो कहीं भी चल लेते हैं। तो जब खरीदने के लिए जाए तो जरा हाथ वाथ ऐसा सामने करके देख लें, है नहीं, ऐसा हाथ करें, मुंडी इधर उधर कर रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ उसको महसूस हो रहा है, यानी दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा सब कर रहे हैं उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सीधा ठहरा हुआ है, समझ लीजिए कि आंख से उसको दिखाई नहीं दे रहा, काम नहीं करेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जानिए। अब हम यहाँ अक्सरियत उन लोगों की रहती है, जानवर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, हमको भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी बता रहे हैं। दूसरा जानवर जो नहीं चल सकता, वो जानवर जो मरीज हो और उसकी बीमारी जाहिर हो, किसी भी किस्म की बीमारी हो, मसलन बुखार हो, खाना पीना बंद किए बैठा हो, खारिश ज़दा हो, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसका जो ऊपर के बाल हैं झड़ चुके हो बीमारी की वजह से, या सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, वो जानवर नहीं चल सकता। तीसरा, वो जानवर जो लंगड़ा हो, लंगड़ा पर जाहिर हो उसका। इसी तरीके से बहुत कमज़ोर जानवर, कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इतना कमज़ोर है कि बिल्कुल चिपका हुआ बेचारा, ऐसा जानवर भी कुर्बानी में काम नहीं आएगा, अबू दाऊद की हदीस से। तो इन बातों का ख्याल कीजिए, ऐसा जानवर नहीं चलेगा। इसी तरीके से कान कटा हुआ, सींग टूटा हुआ, खारिश ज़दा, थन कटे हुए, ये जानवर भी नहीं टूटेंगे, नहीं चलेंगे। हाँ, एक जानवर ऐसा है जिसका शुरू से सींग ही नहीं है, तो वो जानवर जो है ऐब ज़दा नहीं है। हाँ, अगर उसके बिलमुकाबिल सींग वाला जानवर आपको मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से में बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर साल कुर्बानी करते थे उसमें 2 मेढे लेकर आते थे चितकबरे, जो सींग ज़दा होते थे। तो अगर सींग वाले मिले तो बहुत अच्छी बात है,
اور اگر کوئی جانور ایسا مل رہا ہے اچھا ہے آپ کو پسند بھی آ رہا مگر سینگ اس کے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تھے اور ٹوٹ گئے، نہیں ہے ہی نہیں سرے سے، تو اس کو عیب میں شمار مت کیجیے کیونکہ اس کو شروع سے ہی نہیں ہے۔ اچھا، خصی جانور کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے حاملہ جانور ہے اس کی بھی قربانی کرنا جائز اور درست ہے حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اب تیسرا سوال، بڑے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ بڑا جانور ہے کتنے لوگ شریک ہوں؟ تو بیل میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، میل فیمیل 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 7 یا 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ابن ماجہ کتاب الاضاحی کی حدیث۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال، کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اس کو سنیے غور سے۔ کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو پہلا جواب میرا یہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اور آپ کو کتنی طاقت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، دنیا والے جانے نہ جانے، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے نا۔ تو آپ کو طاقت اللہ نے دی ہے کہ ہر فرد کی طرف سے کر سکتے ہیں، تو آپ ہر فرد کی طرف سے کیجیے، ہر فرد کی طرف سے کیجیے۔ دیکھیے، ہر فرد کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو ہر فرد کی طرف سے کیجیے، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ بس کافی ہو جائے، گناہ نہ ہو، ایک چیز جو ہے میرے اوپر وہ ادا ہو جائے، تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک بکری یا ایک دمبا آپ گھر پر لے کر کے آئے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، اپنا نام لیا، اللہم تقبل منی، اپنا نام لیا، اللہ قبول فرما میری طرف سے، ومن اہل بیتی، میرے پورے گھر والوں کی طرف سے، بیٹا بہو پوتا ہر ایک سب کی طرف سے کافی ہو جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو ایک میں بھی کافی ہو جائے، ایک جانور میں پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے کیجیے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس کافی ہو جائے، بس ہو جائے، تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ترمذی کی حدیث ملتی ہے، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کے دور میں، صحابہ کے دور میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دیتا تھا، پھر خود کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، پھر اسی طرح بدستور چلتا رہا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے کہ اتنا میں کر رہا ہوں، اتنا میں کر رہا ہوں، اور اب حالت دیکھ ہی رہے ہو کہ لوگ دکھاوے کے واسطے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس سے دلیل ملتی ہے نا کہ ایک بھی اگر کرنا چاہے پورے گھر والوں کی طرف سے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آدمی اپنا نام لے، جو فرسٹ ذمہ دار ہے، ومن اہل بیتی، پورے گھر والوں کی طرف سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کی قربانی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور لیتے اور ذبح اس طرح کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم تقبل منی، ہے نا، ومن اہل بیتی ومن امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اے اللہ قبول فرما میری طرف سے، اللہم تقبل من محمد، نام بھی لیتے تھے، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ قبول فرما محمد کی طرف سے، وہ آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی طرف سے، ومن امت محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے، اور پورے امت کی طرف سے بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہی جانور ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی امت کی طرف سے کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی کون سی امت؟ امت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یعنی وہ آپ نبی تھے تو ایک اسپیشل چیز تھی، ہے نا۔ لیکن پتہ چلتا نا کہ ایک جانور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر دیا کرتے ہیں، تو ایک جانور میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ہو گیا کہ کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، جواب ہو گیا۔ اب پانچواں سوال، میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، ہر سال یہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، ہر سال بیان کرتا ہوں، اور ہر سال سیم سوال آتا ہے، کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں مولوی صاحب؟ تو دیکھیے، اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ بیٹا ہر سال میرے نام سے قربانی کرنا، تو بے شک کیجیے، کیونکہ وہ وصیت ہے نا، وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہے
تو پھر میں کہوں گا کہ قربانی اصل میں زندوں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے قربانی نہیں. اصل مسئلہ زندوں کا ہے. جو لوگ چلے گئے وہ تو چلے گئے، اصل قربانی جو ہے وہ زندوں کی طرف سے، اس لیے زندوں کی فکر کیجئے، جو چلے گئے ان کی نہیں. ہاں قربانی اگر پھر بھی آپ کر رہے ہیں کہ نہیں میں کروں گا ہی کروں گا، والد صاحب چلے گئے تو کیا ہوا ان کے نام سے کروں گا، تو وہ قربانی نہیں صدقہ ہوگی. کیا ہوگی؟ صدقہ. یعنی ایسا جانور جو آپ قربان کر رہے ہیں جو صدقے کے لیے، پورا ٹوٹل آپ کو غریبوں میں تقسیم کر دینا، اس میں سے ایک پیس بھی نہیں بچانا، وہ ٹوٹل پورا غریبوں میں، وہ پورا جانور. اب میں کہوں گا دیکھیے کہ صدقہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں میت کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تو قربانی کے دن میں کیوں؟ وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں نا. اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عید الاضحیٰ کے بعد، قربانی کے بعد، ذوالحجہ کے بعد آپ دوسرے مہینے میں کرنا چاہیں صدقہ تو نہیں کر سکتے ہیں؟ تبھی کر سکتے ہیں. تو پھر قربانی میں کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ کر رہے ہیں کریے، مگر وہ صدقے کا ثواب ملے گا. وہ اصل قربانی کا اصل قربانی زندوں کے لیے ہے نا، مردوں کے لیے نہیں. اگر مردوں کے لیے آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ صدقے کا ثواب ملے گا، صرف صدقے کا ثواب. جس طریقے سے اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ کرتی ہے نا، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے بانٹتی ہے یا دیگر چیزیں کرتی ہے، ایسے آپ نے ایک چیز کیا اس سلسلے میں آپ کر سکتے، ورنہ قربانی ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہاں ملتی ہے، علمی بات ہے، آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک حدیث ملتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے تھے. تو یہ بھی دیکھو دلیل ملتی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر رہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی ہو رہی ہے نا. تو میں کہوں گا کہ صحیح معنوں میں یہ حدیث ضعیف ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے یہ لو ایک دلیل ملی تھی اس کو بھی ضعیف بنا دیے. نہیں، حقیقت میں یہ حدیث ضعیف ہے. آپ اٹھا کے کتابیں دیکھ لیجئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب کے اندر ذکر کیا ہے. ابو الحسنہ ایک راوی ہے اس کی سند کے اندر، اس کی کڑی میں ابو الحسنہ وہ مجہول ہے. عبداللہ بن شریک ایک راوی ہے کثیر الخطا، بہت غلطیاں کرنے والا. ایسے لوگوں کی روایتیں نہیں لی جاتی، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کی روایتیں لی جائیں گی تو پوری حدیث مشکوک ہو جائے گی، ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہر روایت ایسے اٹھا کر لے لیے جس پر کوشچن مارک لگا ہوا ہو، اگر ہر روایت ہر حدیث ایسا لے لیے تو پھر پوری حدیث بھروسہ نہیں رہ جائے گا کون سی صحیح کون سی غلط. اس لیے یہ حدیث قابل اعتبار جو ہے نہیں. تو میت کی طرف سے قربانی، اس سوال کا جواب آپ لوگوں کو مل گیا. اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے، صدقہ، وہ صدقہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اسپیشل میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے نا. ہاں ایک راستہ مل سکتا ہے کہ آپ زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شریک کر لیجیے، زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شریک کر لیجیے کہ جو ہے اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے والدین کی بھی طرف سے، یہ ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما اور امت میں زندہ مردہ دونوں شریک. اس طرح کا سپریٹ میت کی طرف سے قربانی، اسپیشل میت کی طرف سے قربانی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے. بطور صدقہ سمجھ کر آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، قربانی کے ایام میں ضروری ہے. اب چھٹا سوال، قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو قربانی کا اصل وقت ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کریں گے. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے قربانی کرنا ہے. اگر اس سے پہلے آپ نے قربانی کی تو پھر وہ قربانی قابل قبول جو ہے نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ قابل قبول نہیں ہے. قربانی کے بعد اور بہترین قربانی پہلے دن کرنا ہے. پہلے دن کی قربانی سب سے بیسٹ ہے. قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے چھری وغیرہ تیز کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، بڑی مشہور حدیث ہے، بار بار میں بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کو لٹائے ہوئے اور لٹا کر کے گردن پر پیر رکھے ہوئے، اب پیر رکھ کر کے پھر چھری تیز کر رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بکری اوپر ایسے دیکھ رہی ہے اس کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کتنی دفعہ مارو گے؟ یہ کام تم کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. پہلے تم اچھے سے چھری تیز کر لیتے، اس کے بعد ذبح کرتے. اور چھری تیز رہتی تو کیا ہے کہ جلدی سے گردن کٹ جاتی ہے. اب اگر صاف چھری نہیں ہے تو جانور کو تڑپنا پڑتا، محنت سے رگڑ رہے. تو چھری تیز ہونی چاہیے.
اچھا جانور کو جو ہے بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، لٹا دیا اس کے بعد زبردستی پانی ڈالتے ہیں منہ میں. کیوں بھائی؟ اس حالت میں کوئی پانی پیے گا؟ ہاں اگر آپ ٹھیک ہے احسان کرنا چاہ رہے ہیں، قربانی سے پہلے اس کو پانی دکھائیے، اس کے سامنے پانی رکھیے، پینے کا اس کا دل کرے گا تو پیے گا، نہیں پینے کا دل کرے گا نہیں پیے گا. آپ جو ہے قبلہ رخ لیفٹ سائڈ میں لٹائیے، اس کے گردن پر پیر رکھیے اور اس کے بعد چھری ہاتھ میں لیجئے اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا پڑھتے ہوئے ذبح کیجئے. اب کئی دعائیں اس سلسلے میں موجود ہیں قربانی کی. سب سے شارٹ جو دعا ہے اور سب سے جو ہے آسان دعا ہے بسم اللہ اللہم تقبل من. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم تقبل من کے بعد جس کے نام سے ہے نا، من فلاں، یا اپنا خود کے نام سے کر رہے ہیں تو منی ایسا بھی کہہ سکتے ہو، یا نام بھی لے سکتے ہو من فلاں یا منی میری طرف سے. اچھا گھر والوں کو شریک کرنا چاہ رہے ہو تو منی و من اہل بیتی، یا من اپنا نام لے کر کے وہ اہل بیتی میرے گھر والوں کی طرف سے، پورے آل کی طرف سے، اس قسم کا ملا کر کے آپ ذبح کر سکتے ہو. اسی طریقے سے انی وجہت وجہ للذی والی دعا ہے جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی دعا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. بہرحال اللہ کے نام سے آپ کو ذبح کرنا ہے. 8واں سوال کہ قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ تو قربانی کے 4 دن، 10 11 12 13 ہے نا. 13 کی شام تک جو ہے آپ کر سکتے ہو، سورج غروب ہونے سے پہلے. اگر عصر تک آپ ختم کر دیے تو اچھی بات ہے نا. قربانی کے 4 ایام ہیں لیکن پہلے دن کرنا قربانی سب سے زیادہ افضل ہے. قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، تقسیم بھی کریں، یہ حدیث کے اندر موجود ہے. اس کے 3 حصے کرنا یہ ضروری نہیں. میں بار بار کہتا ہوں 3 حصے کرنا ضروری نہیں. عام طور سے ایک رواج بن گیا ہے کہ بھائی 3 حصے کرو، ایک جو ہے کھانے کے واسطے، ایک اسٹور کرنے کے واسطے، ایک بانٹنے کے واسطے، ہے نا، ایسا کر دیتے ہیں. اچھا اس میں بھی کچھ خامیاں ہوتی ہیں، جو کھانے کی رہتی ہے وہ بڑی اچھی رہتی، جو بچانا رہتا، رکھنا رہتا فریج میں وہ بھی بڑا اچھا رہتا، لیکن جو بانٹنا رہتا وہ اتنا اچھا نہیں رہتا. بانٹنے والے میں سب جو اتنا کچرا پچرا رہتا وہ بانٹنے والے میں ڈال دیتے، ہے نا، یہ تقسیم ہو جائے. ردی چیزیں دیں گے اللہ کے راستے میں تو سب کچھ ردی ملے گا. اچھی چیزیں دیں گے تو اچھا ملے گا، ہے نا، اچھی چیزیں دیں گے تو اچھا ملے گا. اور اسلام میں ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اپنے لیے اچھا کیا پسند کرو، دوسروں کے لیے خراب، یہ اسلام نہیں کہتا ہے. تو آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، بانٹیں بھی، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو 3 حصے لگا کر کے ایسا کریں، ایسا ضروری جو ہے نہیں ہے. اور قربانی کے جو کھال وغیرہ ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بیچ نہیں سکتے ہیں. یا آپ کہو کہ بھائی جو اور چیزیں ہیں بطور اجرت 1000 آپ کا بنانا، قصاب سے بولو 500 میں یہ لے لو اور 500 الگ کا میں کیش دے دیتا ہوں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. اور جو کچھ ہے آپ کو، اگر جو کھال وغیرہ یہ وہ ہے ویسے بھی بہت ریٹ کم ہو گیا ہے تو صدقہ کر سکتے ہیں، کچھ اس میں سے بیچ نہیں سکتے ہیں، ہے نا، قربانی کی چیزوں میں سے. اچھا اب 10واں سوال، قربانی کریں ہم جو تو سب سے افضل دن کیا ہے؟ اس کا جواب میں نے پہلے دیا ہے، پہلے دن قربانی کرنا سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے پہلے دن قربانی کرنا. 11واں سوال بہت اہم ہے. 11واں سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سماج میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ اگر ایک بڑا جانور لیے 7 حصے اس میں بنتے ہیں تو 6 لوگ شریک ہوتے ہیں، وہ 6 لوگ تھوڑا تھوڑا اور ملا کر 7واں حصہ بھی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، باقی 6 حصے ہم لوگوں کا جو ہے ڈیوائڈ ہو. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو تھوڑا وقت لگ جائے تو لگ جائے، مگر سمجھیے اس چیز کو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قربانی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ثواب پہنچانا، تو ہمارے ثواب پہنچانے کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ سمپل سا سوال. دماغ کیا کہتا ہے، ضمیر کیا کہتا ہے؟ اپنے والدین کے لیے اگر آپ کرتے ہیں بطور صدقہ تو ٹھیک ہے، صدقے کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، ان کو ضرورت ہے. ہم اپنے لیے کرتے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بخشو آئے ہیں، جنت کا دروازہ جن کے لیے کھولا جائے گا، جن کے پیچھے ہم کو جنت کے اندر جانا ہے، جنت میں جانا جن کا طے ہے، جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام جن کو دیا جائے گا، ان کو ہم
ثواب پہنچا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑا الٹا سوچتے ہیں, بولتے ہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ثواب کے لیے نہیں, بس امتی کی حیثیت سے کر رہے ہیں, محبت میں کر رہے ہیں, کیونکہ محبت کرنا ہے تو محبت بتانا بھی تو ہے, اس لیے قربانی کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ تو اب سب سے پہلے میں یہ کہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محبت نہیں تھی نا, پھر کہیں کیوں نہیں کیے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے سارے صحابہ کرام, ان کو محبت نہیں تھی؟ ہر سال ان کو کرنا چاہیے تھا نا, نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی. کیوں؟ کیونکہ اپنے واسطے فکر کیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام ہے, ہمارے قربانی کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, میں نے پہلے جواب دے دیا ہے, وہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے. اور چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ روایت صحیح ہے, پھر بھی اس سے دلیل نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ علی میرے نام کی قربانی کرنا, اور جب وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے تو ہم کیوں کریں گے؟ ہم سے وصیت کی ہے, جن سے وصیت کی ہے ان کو ہی کرنا چاہیے. تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی نہ کریں. ایک بات بتاؤں میں, ایک صحابی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ کہا کرتے تھے کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها, کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عبادت نہ سمجھا ہو اس کو تمہیں بھی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے. جب انہوں نے عبادت کسی چیز کو نہیں سمجھا تو آج ہم ایڈوانس میں نہیں یہ بھی عبادت ہے, نہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, جبکہ ان لوگوں نے ایسا نہیں سمجھا, ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا, تو ہم کون ہیں جو اپنے دماغ سے نہیں یہ بھی عبادت ہے بول کر کے؟ وہ لوگ نہیں سمجھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. اچھا اب 12واں سوال, کچھ سوال صرف باقی ہیں, جلدی جلدی. قربانی کرنا جبکہ آدمی مقروض ہے, آدمی قرضے میں ہے, پھر بھی قربانی کر سکتا ہے کیا؟ تو دیکھو آج کل قرضے کی نوعیت جو ہے بہت مختلف ہے. ایک آدمی ہے, اس کے دکان کے اندر 5 لاکھ کا مال ہے, اس میں سے 1 لاکھ وہ قرض دار ہے, لیکن اس کے پاس 5 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے نا. ایک آدمی زمین خریدا ہے, اچھا 20 لاکھ کی زمین کی, 10 لاکھ قرضہ لیا, لیکن 10 لاکھ پے کیا ہے, وہ زمین اس کے نام سے. اب ہاں کہنے کو تو اس کے نام پر 10 لاکھ قرضہ ہے, لیکن پراپرٹی پوری موجود ہے نا اس کے پاس, وہ جب چاہے وہ بیچ کر کے 10 لاکھ واپس کر سکتا ہے نہیں. تو ایسی نوعیت میں بالکل آدمی قرضہ لے کر کے وہ کر سکتا ہے, مقروض آدمی ہے, قربانی کر سکتا ہے. اور 13واں سوال یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا, ایک آدمی مقروض تھا پھر قربانی کرنا کر سکتا ہے جبکہ اس کے پاس استطاعت ہے واپس لوٹانے کی. قرض لے کر قربانی کرنا یہ بھی جب اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ واپس کر سکتا ہے, یا چلو اگر اس کا کل کے دن انتقال بھی ہو گیا تو اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے اس کو بیچ کر کے وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں, تو آدمی قربانی کر سکتا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا جان لینا ضروری ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا جبکہ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وہ کرنا چاہے, ثواب حاصل کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے نا. قرض لے کر بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے جبکہ یہ جانتا ہے کہ میرے پاس استطاعت ہے, میں بیچ کر کچھ بھی دے سکتا ہوں, ادا کر سکتا ہوں, تو قرض لے کر بھی قربانی کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے قربانی میں عقیقہ, کتنے سارے لوگ ہیں عقیقہ جو ہے تمہارا نہیں ہوا نا تو اسی لیے تمہارا قربانی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات نہیں, عقیقہ ایک الگ چیز ہے, قربانی الگ چیز ہے. قربانی میں عقیقہ کرنا یہ بھی غلط ہے. ایک قربانی الگ چیز ہے, عقیقہ الگ چیز ہے. قربانی میں بہت سارے رولز ہیں, جانور ایسا ہونا چاہیے, اس کی ایسا دانتا ہونا چاہیے, عیب نہیں ہونا چاہیے, جبکہ عقیقے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو عقیقہ الگ چیز ہے, قربانی الگ چیز ہے, دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے لاسٹ 15واں جو ہے سوال, اس کا جواب اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. کیا 2 بھائی مل کر ایک چھوٹے جانور میں قربانی کر سکتے ہیں؟ 2 بھائی مل کر کے, 2 بھائی ہیں, دونوں کا کاروبار الگ الگ ہے نا, دونوں کا کاروبار الگ ہے, دونوں الگ سے کماتے ہیں, دونوں کا چولہا بھی الگ ہے,
تو پھر آ کر کے ایک ہی جگہ قربانی کرنا نہیں، کیونکہ دونوں کا کاروبار الگ ہے، دونوں استاد والے ہیں، دونوں کا چولہا الگ ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ الگ الگ قربانی کریں، ان کے لیے ضروری ہے الگ الگ قربانی کریں۔ چند بھائی ایسے ہوتے ہیں جو 4 جگہ رہ رہے ہیں، ہے نا، ایک ہی شہر میں مگر 4 جگہ مکان رہ کر رہتے ہیں، چاروں کو کاروبار الگ ہیں، چانوں اچھا کماتے ہیں، صرف بقرعید کے موقع پر کیا ہوتا ہے وہ امی والے گھر میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، امی کے گھر پہ آ گئے، بس وہ صرف 4-5 دن کے لیے امی کے گھر پہ آ گئے۔ اچھا امی کے گھر پہ آ گئے تو اب کیا کرتے ہیں کہ بھئی چاروں بھائی ایک اچھا جانور جا کر لا کر کاٹ دو، ایک ہی جانور، کیونکہ مولوی صاحب بولے ہیں کہ پورے گھر والوں کو ہو جاتا نہیں، جب 4 فیملی الگ الگ ہے، اگر وہ پوری ایک فیملی ہوتی، چولہا ایک ہی ہوتا اور ہمیشہ وہیں رہ رہے ہوتے تب بات الگ تھی، مگر چاروں کا انکم الگ ہے، چاروں الگ الگ رہتے ہیں، تو اب ان کے لیے 4 لوگ 4 فیملی کی طرف سے کریں، ہے نا، ہر شخص اپنی اپنی فیملی کی طرف سے کرے، ایسا ہونا چاہیے۔ کچھ سوال اگر چھوٹ گئے ہوں گے تو بعد میں مجھ سے کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، عشر ذوالحجہ سے بھرپور استفادہ کرنے والا بنائے، اور قربانی کے مسائل کو سمجھنے والا بنائے، ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، امن و امان کے ساتھ ہمارا یہ جو ہے تہوار گزرے، اور اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور صحیح عقیدہ رکھنے والا بنائے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور لمبا چوڑا اس لیے لو کیونکہ اس پر بیٹھ کر کے پرسرات پار کرنا ہے، تو ایسی بات نہیں، اس پر بیٹھ کر کے پرسرات نہیں پار کرنا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ قربانی کا جانور جتنے بال ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا تو فل بال والا لو، یہ بھی بات جو ہے غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری سمجھ صحیح رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق ہر کام کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔